نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 14 تک کا درس ہو چکا ہے، کل 30 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 15 سے تمہید مانا کرنے کی اللہ پاک انسان کی تمام احساسات کو گھیرے ہوا ہے۔ جو انسان توحید میں رسالت میں کامل نہیں ہوتا، احسان اور کفران یعنی شکر کرنا اور شکر نہ کرنا، ان دونوں کے درمیان تذبذب کا شکار۔ تذبذب کا مطلب کانفیڈینس نہیں رہتا، اس کو یقین اور بھروسہ نہیں رہتا۔ اللہ ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ أَيْ الْمُذَبْذَبُ بَيْنَ الْإِحْسَانِ وَالْكُفْرَانِ، یعنی جو احسان اور کفران کے درمیان، شکر اور ناشکری کے درمیان رہنے والے انسان کو اذا ما ابتلاه، جب اللہ آزماتا، ایسے انسان کو جب آزماتا، فَأَكْرَمَهُ، کس کے ذریعے سے آزماتا؟ مالداری دے کر، ایک دم سکون بھری زندگی دے کر۔ اور فرماتے ہیں بالغنا والیسر، غنا بولتے مالداری، یسر بولتے سکون، آسانی، ایزی زندگی گزارنے کا ایک دم دے دیا ڈھنگ، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ تو ایسا انسان جب اللہ اسے اس طرح سے آزماتا، فَأَكْرَمَهُ، جاہو مرتبہ اسے دیتا، جاہو مرتبہ کے ذریعے سے اسے مکرم بناتا، عزت دیتا سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ وَنَعَمَهُ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اسے مال بھی دیتا، اولاد بھی دیتا، مال کی نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا، اولاد کی نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا۔ تو وہ انسان جو احسان اور کفر کے درمیان، شکر اور ناشکری کے درمیان جیتا، اگر اسے اللہ آزمانے کے لیے یہ دیتا تو فَيَقُولُ، اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ رب خود کہتا۔ اور فرماتے ہیں شکرًا لما وصل الیہ من النعم ومقتضیات الکرم، تو جو نعمتیں ملی اور جو احسانات ملے اس کے تقاضے کی بنیاد پر شکرانے کے طور پر وہ اپنی زبان سے کہتا ربی اکرمنی، میرے رب نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ ابھی پوچھتے بھی ہے نا اللہ کرم ہے، بولتے ہیں الحمدللہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے۔ دیکھیے کرم فرمایا وتفضل علی بما اعطانی من الخیر والحسن، اور احسان فرمایا میرے اوپر خیر کو اور اچھی چیزوں کو عطا کرنا۔ تو ایسا بندہ، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم، ٹھوس عقل نہیں دیا، ایک دم جنرل بندہ تھا، وہ کس طرف جاؤں، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، سرگردہ رہ رہا تھا۔ کوئی جیسے آج کے نوجوان پریشان ہے، روزگاری نہیں ہے، کیا کرنا، کیسے کرنا، شادی کے بارے میں تو کیسے کرنا، تو یہ تذبذب کی شکار۔ سڈنلی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا تو پھر یہ عطا، ایسی صورت والی عطا اسے زندگی میں تک کرتا، ارے کچھ نہیں، پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، اللہ نے اچانک میری زندگی بدل دی، اور اپنی دعا سے، ان کی دعا سے کی۔ تو جو بندہ اپنی زندگی میں تذبذب کا شکار رہتا لیکن نہ مکمل کفران میں رہتا اور نہ مکمل احسان میں رہتا، مومن رہتا، نماز پڑھتا، لیکن اگر نعمت نہیں ملی ہے جو ان کی چاہت تھی تو لوگ پوچھتے ہیں ان سے ہاں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، دعا کرو مل جائے، اس طرح سے۔ لیکن جو سڈنلی اسے نوکری مل جائے، سڈنلی اسے کرم مل جائے، احسان ہو جائے، نوازش ہو جائے،
تو وہ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں بڑا کرم، والد تو ہمارے غریبی میں گزارے، ایسا ہم تو بڑوں کو دیکھے غریبی میں گزارے، لیکن مولا نے میرے اوپر کرم کیا۔ یہ ان کے لیے ایسا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے لوگ غریبی میں رہتے ہیں، اولاد زبردست بن جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہی ہے خدا پاک کا کرم کا طریقہ۔ یہ تو اس انسان کی بات ہوئی جو احسان اور کفر، یہ شکر اور ناشکری کے درمیان ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ ہاں لیکن سڈنلی جب اسے اللہ کی نعمت مل جاتی ہے تو وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، آیت نمبر 16 دیکھیے، لیکن جب اللہ انسان کو فقر دیتا، فقر سمجھ رہے ہیں، فقیری، والعسر، سختی دیتا، بلکہ اس کو اور آسان سمجھے، مالداری کے بعد فقیر بنا دیتا اور ریلیکس زندگی گزارنے کے بعد تنگ کر دیتا اللہ، تو ایسے بندے فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا اللہ، فیقول، دیکھیے گا اللہ مطلب بندوں کے نیچر کو بتا رہا ہے۔ فیقول وہاں ہے شکرن، یہاں ہے مشتقیاً الی اللہ باعثاً للشکوى عنده سبحانہ، اللہ کی بارگاہ میں سراپا شکوہ، اے اللہ میں ہی ایک بندہ ہوں، میرے کو اتنی تکلیف دیا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلت بھری زندگی دی۔ اب آپ غور کیجیے، غوث فرماتے ہیں اس میں بڑی اچھی سب بات دیکھیے، حیث لم یعطنی ما اعطی لفلان وفلان، ایسی ذلت کے ایک دم عام سواب تکلیف ہمارے واسطے چھوڑا تھا کہ ایسا، تو اس کو بڑے بڑے لوگوں اتنی پریشانی، کچھ بھی نہیں کہ آرام سے گزار رہے ہیں۔ خلیل صاحب تو بولتے جیسے ایک واقعہ بولتے ہیں کافی لوگ کیا جی ان کو کتنا اچھا دیا نا ایسا ایسا، ہم عبادت کرتے ہمارے کو نہیں دیتا اللہ۔ یہ آزمائش ہے، دونوں کو آزمائش ہے۔ ما ان الفقر خیر من الغنا، باوجود کہ حقیقت یہ ہے، غوث فرماتے ہیں کہ مالداری سے فقیری بہتر ہے۔ مالداری سے فقیری کیسے بہتر ہے سوچیے آپ نے، اب 1 لاکھ روپے آپ کو ہو گیا، 2.5% دیجیے، اب 2.5% دیجیے اس کو جو حقدار ہے، اب حقدار کو اگر ادھر ادھر کیے تو لو اب وہ 2.5% آپ کے لیے وبال بن گیا، دیکھیے۔ اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو بس آرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کس کو دینا، کیا دینا، کوئی لینا دینا کچھ۔ حضرت 2.5% وبال ہو گیا بول تو، اب آپ کو 2.5% جو یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپے دینا ہے، آپ نے دے دیا وہابی کو، تو وبال بنا کہ نہیں آپ کے پاس؟ گستاخ رسول کو دے دیا، وبال بنا کہ نہیں؟ آپ شرابی کبابی کو دے دیا، خاندان کی بہنیں رو رہی ہیں، خاندان کی بیٹیاں رو رہی ہیں، خاندان کو نہیں دیا تو وہ وبال بن گیا۔ لیکن جو غریب ہے اس کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرنا بس۔ تو آپ غوث فرماتے ان الفقر خیر من الغنا، کتنا اچھا جملہ ہے، فقیری غناعت سے بہتر ہے، مالداری سے بہتر ہے۔ اللہ پاک مالداری دے لیکن دل کی مالداری عطا کرے، دل کی مالداری۔ نہیں ایسا نہیں، خلیل صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اذ الفقر لو، دیکھیے اذ الفقر لو قرن بالتسلیم والرضا، اس لیے کہ فقیری اگر تسلیم و رضا کو شامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجیے، جب اگر کھانا نہیں رہتا، توجہ دیجیے، تو آٹومیٹکلی منہ سے نکلتا ہے یا اللہ یا اللہ، اور جب پیٹ بھرا رہتا تو وہ نہیں نکلتا، ڈکار نکلتا۔ جتنی چیزیں آپ اس کو سمجھیے، غریبوں سے یا اللہ یا اللہ، تسلیم و رضا بولتے ایک دم کامل جھکنا۔ تو فقیری اگر شامل ہو جائے تسلیم و رضا کے، لعدہ صاحبہ الی جنت المأویٰ، تو وہ فقیری جنت المأویٰ کی طرف بندوں کو لے کر چلا جاتا ہے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ معراج میں جس جنت کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے وہی جنت ہے، جنت المأویٰ، جنت المأویٰ۔ وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت پھر دے دیتا اللہ، لا یبلا، وہ ختم ہی نہیں،
لیکن ولو بنا لو لم یقرن بالشکر والانفاق والاحسان، مالدار بنایا لیکن شکر کرنے والا نہیں بنایا، خرچ کرنے والا نہیں بنایا، احسان والا نہیں بنایا، لَأَدَّى صَاحِبُهُ إِلَى دَرَكَاتِ الْجَحِيمِ، تو پھر جہنم کے طبقوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ دونوں آزمائش ہوئی ہے۔ تو فقیری اگر آزمائش ہے تو یہ آزمائش میں بندہ آسانی سے اتر سکتا ہے، اس میں اتر سکتا۔ مالداری بڑی بڑی آزمائش، کیونکہ اس میں حقوق آ جاتے ہیں ہر ایک، غریبوں کے پاس کسی کا حق نہیں ہے، تو درکات جہنم میں وہ چلا جائے گا، وَأَوْدِيَتِ النِّيرَانِ، اور آگ کی وادیوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے، کل کہا تھا میں نے، انسان کی دو کوالٹی، اللہ پاک دے کر کے بھی آزماتا، لے کر کے بھی آزماتا۔ جب دیتا تو شکریہ ادا کرتے، اور جب لے لیتا ہے تو نہ شکرے بن جاتے۔ نہیں، ہر حال میں آپ کو شکریہ ہی ادا کرنا، یہ ہے۔ اب آگے خود اللہ فرماتا ہے نمبر 17 میں، کلا رضا له عن هذا الاعتقاد بأن الكرامة باليسر والتوسع والإهانة بالفقد والفقر، یہ جو تمہاری سوچ ہے، نہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، بلکہ الکرامة بالانفاق والاطعام على فقراء اللہ طلبا لمرضات اللہ وانتم ایها الاغنیاء، سنو، تم کو مالدار بنایا اللہ پاک نے، اور یہ تیری سوچ تھی، مالدار بنانے کے بعد غریب کیوں بنا دیا، ایسا کیوں کر دیا، وہ کر دیا، تو تم یہ کہہ دے کہ اللہ نے ذلیل کیا؟ نہیں 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 نہیں، سچائی کیا تھی شان بتا رہا۔ لا تکرمون الیتیم، تم نے اپنے پیسوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی دولتوں کو صرف اپنے لیے خرچ کیا، یتیموں کو تم نے نہیں کھلایا، اسی لیے ہم نے تمہیں مالداری سے فقیر دے۔ تو اصل مالداری سے فقیری کا راز یہ ہے، شکر اور ناشکری نہیں، شکر اور ناشکری تو ہر حال میں آپ کو عطا کرنا ہے، جیسے بھی آپ رہے، مومن ہے تو شکر کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک دم چھوٹی سی بات ہے، ایک میدان محشر میں توجہ دیجیے گا، ایک شخص کو اللہ پاک نے، ایک ایسا شخص جو بہت عبادت گزار، اس کو اللہ پاک جنت کا پروانہ سنایا، لیکن ایک لفظ فرمایا، جاؤ میرے فضل سے اسے جنت لے جاؤ۔ اب وہ جنت کے داروغہ جو تھے وہ لے کر چلے، جیسے ہی چلے اس لفظ پر اس کا اعتراض ہو گیا، فضل سے کیوں؟ میں تو اتنی عبادت کیا ہوں، عبادت کا صلہ ہونا میرے کو، عادل سے بول، اللہ سے۔ اللہ پاک نے مسکراتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ فرشتوں کو کہا، اے فرشتے، اس کی ایک آنکھ نکالو اور ایک پلڑے پر ایک آنکھ رکھو اور دوسرے پلڑے پر ساری عبادت رکھو۔ جیسے ہی رکھا گیا تو اللہ پاک کی جو آنکھ ایک نعمت تھی، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے کہا تو تم ایک آنکھ کے برابر بھی عبادت نہیں کی ہو۔ اب تو عدل یہی کہہ رہا ہے کہ جو جہنم میں نہیں، جو جہنم میں، اب تو عدل اور انصاف کیا ہے کہ جتنی میں نے نعمت دیا اس کے برابر ایکول ہونا چاہیے عبادت، لیکن جب ایک آنکھ کے برابر تیری عبادت نہیں تو اب عدل یہی کہتا ہے کہ تجھے جہنم میں دے دو۔ اے فرشتوں، تم بیٹھو، جہنم کے فرشتوں کو بلاؤ اور ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب گئے، خود پھنس گئے۔ اب جیسے ہی وہی پرانی بات، جا رہے ہیں، مڑ کر بار بار دیکھ رہا ہے، پھر اللہ پاک بلاتا ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو دونوں چیز دیکھ لیا، تیرا عدل بھی دیکھ لیا اور فضل بھی مشاہدہ کر لیا، لیکن رحمانیت نہیں دیکھا تیری، رحیمیت تیری نہیں دیکھا، وہ دیکھنا چاہتا کر دو۔ اللہ پاک نے کہا ہے فرشتوں، اسے جنت دے دو میرے رحم کی وجہ سے، میرے کرم کی۔ کیا کہ تو بندے یہاں پر جو اپنی سوچ سے بولے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مالدار شکریہ ادا کر، اور جب مالداری سے پھر غریبی بنایا، غریب کر دیا، تو پھر کہنا اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ تو بھی شکر ادا، ہر حال میں شکر ادا کرنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ کیوں؟ غنی سے فقیر بننے کا راز یہ ہے، لا تکرمون الیتیم، تم کھاتے تھے، یتیم روتے تھے، لیکن تم نے یتیموں کو نہیں کھلایا۔
تم نے یتیموں کو نہیں کھلایا، نان و نفقہ ان کو نہیں دیا، ولا تحاضون، اور علی طعام المسکین آیت نمبر 18 میں دیکھیے، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو تم نے رغبت بھی نہیں دلایا۔ چھوٹی سی بات، ابھی 1 سال یا 6 مہینہ پہلے بہت بڑی تکلیف ہوئی تھی، ایک بچہ جو ایجوکیٹڈ بچہ تھا مسجد میں آیا اور آنے کے بعد ایک دم سچ بولا، کیونکہ نوجوان بچہ جو بڑا ہے نا وہ چہرے سے سمجھ میں آ جاتا۔ اب اس کو ہم اگر بول بھی دینا کہ مسجد میں ذرا کھڑے ہو کر کے چندہ کرنے کے لیے تھر تھر آئے گا، ارے کبھی مانگے نہیں، ایسا کیسے، صحیح ہے؟ وہ نوجوان کہہ رہا میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ اتنی تکلیف کی بات ہے، آپ کو نہیں دینا ہے مت دیجیے، دوسروں کو کہیے بھائی میرے پاس نہیں ہے آپ مدد کر دیجیے۔ یہ دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے تم نے مسکینوں کے کھانا کھلانے پر، وہ بچہ اگر پیسہ ہوتا، حالانکہ گھر والا پیسے والا ہے لیکن ہر انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ابھی ہم محل پورا جائے، پورا پیسہ چوری ہو جائے تو ہم 2 روپے کے لیے محتاج، موبائل چوری ہو جائے تو کیا کریں گے بتائیے؟ تو کیسے آئیں گے یہاں تک؟ پورے پیسے پڑے رہے تو ہر ایک انسان کسی نہ کسی وقت میں ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو یا تو خود پوری کرنا یا کم سے کم دوسروں سے کروانا، نہیں تو اللہ پوری چیز چھین لے گا، احساس تک نہیں، محسوس بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ولا تحاضون علی طعام المسکین، اے غریبوں، مالدار کے بعد جو تم غریب بنے ہو اس کی دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ تم نے یتیموں کو نہیں کھلایا، دوسری وجہ مسکین کو کھانا کھلانے پر تو نے دوسروں کو رغبت نہیں دلایا، دوسروں کو بھی نہیں کہا تم سے نہیں ہو سکتا تھا نا، نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن تیسری وجہ دیکھیے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور ہر ایک کی وراثت کو تم لوگوں نے گپ گپ کر کے ہڑپ لیا۔ یہ آیت کریمہ کا پس منظر بتاؤں گا نا تو پورا سماج آپ کی نگاہ میں آ جائے گا۔ ابھی دیکھیے عرب کا دستور یہ تھا، جیسے آج بولتے ہیں نا ہمارے بھائی، ارے شادی میں تو اتنا خرچ کر دیے نا بھائی، نا تیری شادی میں اتنا خرچ کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بولتا تیری شادی میں اتنا خرچ ہوا، آپ کیوں بول رہا ہے یہ گھر لینا وہ گھر لینا، یہ گھر خرچ کرے تو کیا؟ ایسے ہی عرب کا دستور تھا، بہن کو اور چھوٹے بھائیوں کو وراثت سے لوگ محروم کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ایسے ہی مالداروں کے بارے میں فرما رہا ہے تم نے وراثت کو بلا وجہ غب کر کے ہڑپ کر کے تم خوب کھائے، اسی وجہ سے تم کو ہم فقیر بنائے۔ کسی بھائی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ بولے کہ بہنا ہم نے تمہاری شادی تو کرا دیا خرچ کرنے کے لیے، بہن بولتی ہے شادی کرا کہ خرچ کرو، تم تو اپنی شان کو بڑھانے کے لیے خرچ کیے، بہن تو شادی کر رہی ہے۔ اس لیے وراثت سے کسی بھی بہن کو یا کسی بھی چھوٹے کو محروم کرنا در حقیقت اللہ کی بارگاہ کی ناراضگی کا راز ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مالداری کے بعد فقیر کیوں بنائیں گے، مطلب ناراض ہے جب تو بنائیں، ناراض ہے تم نے تو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم بہت دیکھیں ایسا کیسے، آپ بتائیے نا، ارے ان کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے نا، اب کیا آپ پھر مانگ رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہیں ان کے حصے کو روکنے والے؟ آپ دیے، یہ بھائی کا فرض ادا ہے، لیکن ان کا حصہ رب نے متعین کیا ہے، ماں باپ کی جائیداد وہ طے ہے، وہ فکس سمجھیے، ایف ڈی ہے، وہ ایک دم ڈپازٹ ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے، اس لیے اس کو اس میں ایڈ نہیں کر سکتا۔ تو باپ بھی بول سکتا ہے کہ ہم تم کو 24 سال تک جو کھانا کھلائے، یہ کیا بات ہے؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، یہ حقوق ہے۔ اس لیے بھائی لوگ کرتے تھے کیا، چھوٹے بھائیوں کو چھوٹی بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج جو تم رو رہے ہو اس کی وجہ یہ کیا، تیسری وجہ لا وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا لما ہڑپ کر کے وراثت کو خوب کھا لیتے تھے، خوب کھا لیتے وراثت۔ اور آیت نمبر 20 دیکھیے، پہلی وجہ یتیم، دوسری وجہ مسکین، تیسری وجہ وراثت، اور چوتھی وجہ دیکھو تحبون المال حبا جما۔ اللہ بچائے، مجھے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے ان بہوؤں کے حوالے سے، یہ کہتا دیتا کہ سب سے پہلے اپنے نام کرو، سب سے پہلے اپنے نام کرو، علاج تک نہیں کرایا ہے۔ تو درس قرآن میں بھی بولا تھا، کیس آیا تھا ابھی ہمارے پاس، ایک لڑکی آ کر کے بولی والد صاحب سخت بیمار ہے، ناگپور میں بھی ان کی فیکٹری ہے، اب بنجارہ ہلز میں بھی ان کی فیکٹری ہے،
ہم بہنیں ان کو بول رہے ہیں کہ کوئی ایک فیکٹری بیچ دو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، لیکن بھائی کہہ رہا ارے اب تو 10-20 دن کا مہمان ہے، کاہے کو خرچ کرتے ہیں، اب تو مرنے والا ہے اس طرح، اور کون کہے اس کی بہو، اور اس کے بعد ہاتھ کا ٹھپا لے لیا اور پوری جائیداد اپنے نام کرا دی۔ میں نے کہا بہن تم سے رشتہ اس لیے بھی ختم کر دو کہ اللہ پاک جو ہے رشتے وہیں تک دیکھتا ہے جہاں دائرہ ایمان میں ہو، جہاں تو ایمان چلا گیا، باپ کو مرتے چھوڑ دینا ایمان چلا گیا، اس طرح کی حرکتیں ہو گئی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیوں؟ مال سے خوب محبت کرتے ہیں، مال سے خوب محبت ہے۔ ارے تھوڑی سی انسانیت دیکھو کہ تو جب بوڑھا ہوگا اور ایسے ہی تو بھی آئی سی یو میں ہوگا اور تیری اولاد بھی ایسے ہی کہے گی اور کان تک جب یہ بات پہنچے گی تو کیسا لگے گا؟ کہیں کو نہیں سوچتا۔ زندگی بڑھنے کا نام ہے، گھٹنے کا نام نہیں ہے، اور رہنے کا بھی نام نہیں۔ اس اسٹیج پہ سب کو پہنچنا ہے، تو کئی کو نہیں سوچ رہا ہے، اور اپنے سگے باپ کے بارے میں جو خود ان کی ملکیت ہے، فیکٹری ان کے نام، یہ ساری چیزیں ان کے نام، ارے خرچ کر دیتا تو رب اگر ان کو زندگی دے دیتا تو پتہ نہیں کتنی دعائیں ملتی، ساری جائیداد کو دے دیتا، اور اس میں محبت بھی ہوتی، اس میں انسیت بھی ہوتی، باپ کا پیار بھی ہوتا اگر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، تدبیر اگر کرتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چوتھی وجہ یہ تھی کہ مال سے خوب محبت کرتے تھے، اسی لیے ہم نے غریبی کو تم کو دیا ہے مالدار بنانے کے بعد۔ اب آپ دیکھیے یہ 4 وجہیں تھی، اور جو تم سوچے تھے انسان وہ وجہ صحیح نہیں ہے، حقیقت یہ تھی مسکین کو تم نے کھلایا نہیں، یتیم کی تم نے قدر نہیں کی، اور وراثت کو تم نے ہڑپ لیا ہے، مال کو تم نے ترجیح دیا ہے، یہ سب کی وجہ سے تم اللہ کو بھول گئے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو بھول گئے۔ اس بنیاد پر ہم نے تجھے مالداری سے غریبی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب سنو، اب وعدہ کر رہا اللہ پاک، بند کیجیے موبائل، آیت نمبر 21 دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، سنو جب زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، پرزے پرزے کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اب سنو وعد میرا، تم مال کی بات کر رہے ہو، سونے کی بات کر رہے ہو، سنو جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرے رب کا عذاب فرشتوں کے ساتھ صف باندھے ہوئے آئے گا۔ ارے باپ، صف باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے اور رب کا عذاب آئے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ ارے باپ، جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تو اس وقت انسان کیا کہے گا؟ وہی یوم یتذکر الانسان، اس وقت اپنی کھوئی ہوئی باتوں کو وہ یاد کرے گا، ماں کے سامنے ایسا کر دیا نا، بہنا کا حق لے لینا، اب سب آٹومیٹک ان کو میسج آئے گا دماغ، ساری غلطیاں ان کو سمجھ میں آ جائے گی، سارا کرپشن جو کیا تھا وہ سب آ جائے گا۔ رب فرما رہا یوم یتذکر الانسان، تو اس وقت انسان یاد کرے گا اپنی پچھلی باتوں کو۔ دیکھیے غوث کیا کہتے ہیں، یوم القیامت الذی ظہرت فیہا ہذہ الآثار، یوم یتذکر الانسان، معاصی ہے اپنی گناہوں کو یاد کرے گا۔ وقول من یزجر عنہا وینذرہ فیندم علیہ، اور جس رسول نے انہیں ڈرایا تھا کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، یہ حقوق العباد کی پامالی کر رہے، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، کسی کو نہیں مانا تھا، وہ سب باتیں ایک دم یاد آئیں گی، ڈرانے والے رسول کی بھی بات یاد آئے گی۔ بلکہ پارہ نمبر 22 کی ایک آیت کریمہ دیکھیے، بڑی اچھی آیت یاد آ گئی، اس لیے میں بول رہا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب وہ اپنے چہرے کو جہنم میں جھلستا دیکھیں گے، جیسے بولتے ہیں جب کسی کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو جلنے سے پہلے ہی جل جاتا ہے، جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اس وقت بولے گا جو رسول کہا، اللہ نے کہا، ہم نے مانا نہیں، اور کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنی بیوی بال بچوں کی بات مان لی، ساس سسر کی بات مان لی، بڑوں کی بات مان لی، توجہ دینا، بڑوں کی بات مان لی، فاضلونا السبیل، آ کر کے ساس سسر سے بولتی اپنے نام کرا لو، کوئی کام نہیں آتا، ارے تو کیوں بول رہی اپنے نام کرا لو، جس وقت میری ماں نے جنم دیا تھا اس وقت کہاں گئی؟
خون کو دودھ بنا کر پلا رہی تھی، اس وقت کہاں گئی تھی؟ ماں باپ کے گالی سن کر کے جنم دیا ہے، مار کھا کر کے جنم دیا ہے، اس وقت کہاں گئی تھی؟ اپنی بیٹی کی بنیاد پر. شرم نہیں آتی؟ لیکن انسان اس وقت بولے گا ہم نے ان کی بات مان لیا، ان کی بات کہنے پر رہ گئے. تو اللہ پاک کہتا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یاد کرنا کوئی کم نہیں ہے. نہ لہو ذکر، کہاں سے اب یاد کرنا کام آئے گا؟ ارے توجہ دیجیے. اي من ان ينفعه التذكر والذكرى حينئذ اذ نشأة الاختبار والتلقي، اس لیے کہ دار العمل چلا گیا، یہ دار الجزا ہے. کیا کہنا غور سے بات کیا کہہ رہے؟ دار العمل چلا گیا، یہ دار الجزا ہے. دار العمل میں تو نے ویسا کیا ہے نا، اور یہ دار العمل ہے نہیں، دار الجزا ہے. اب لے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کام آنے والی نہیں. تو اس وقت انسان یہاں پر دیکھیے یقول متمنیا علی وجہ الحسرت والندامہ، انسان حسرت اور ندامت کا بلندہ بن کر کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کچھ بھیج دیا ہوتا. لیکن وہ کاش نہیں رہ جائیں گے. اگر وہ کہتے ایسا کہیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج کے دن اس طرح کا عذاب کوئی نہیں پاتا. لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، تو اس طرح کا جہنم کا عذاب کوئی نہیں انہیں دیتا. یہ انسان ہے، یعنی جو انسان فیوچر کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے دنیا ہی میں بھیج دے، کام کرے، نیک کام کرے، تو اس طرح کا عذاب نہیں ہوتا ذلت کا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس طرح کا فیصلہ ان کے بارے میں کوئی نہیں سناتا. اوصفات فرماتے مثل ما اوثقه واحكمه هو على نفسه بانواع الخيبه والخسران والقصه والحرمان اذ العذاب الروحاني الطارئ من الندامه والخذلان لا يقاس شده التاثير الى سائر العذاب الجسماني. ثم اشار سبحانه الى حسن احوال ارباب العنايه والكرامه يومئذ من المؤمنين الموقنين الذين تزودوا في النشأة الأولى للأخرى واتصفوا بالتقوى ولم يعصوا في مدة أعمارهم إلى المولى ولم يتبعوا الهوى واطمأنوا ووطنوا نفوسهم بما جرى عليهم من مقتضيات الانقضاء. وبالجملة لم يضطربوا في السراء والضراء ولم يبالوا في الشدة والرخاء فيقال لهم يومئذ. اب اس انسان کی جو سلیکٹڈ انسان ہے جس کے بارے میں وہاں بھی سن چکے ہیں آپ، نفس کی جب بحث کی تھی میں نے تو ایک آیت آ رہی ہے، وہ انسان جو اللہ کی نعمتوں اور کرامتوں پر ظاہری طور پر ان کے اوپر بارش ہو یا نہ ہو، ہر حال میں پہلی زندگی کو دوسری زندگی کے لیے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. نشأۃ اولی پہلی زندگی، اور نشأۃ اخری آنے والی زندگی. اس کو واتصفوا بالتقوی، اور تقوی میں وہ ہمیشہ جوائن رہا، متصف رہا. ولم يعصوا في مدة اعمارهم الى المولى، اور اللہ کی نافرمانی اپنی عمروں میں کبھی بھی نہیں کیا. ولم يتبعوا الهوى، اور خواہش کی بھی وہ اتباع نہ کیا. واطمئنوا، اور ہر حال میں مطمئن رہو، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے تو ٹھیک، جیسے کسی میں خوش ہے تو ہم بھی خوش. راضی برضا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے. تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 یہاں سے کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، غوث کہتے ہیں المتقررہ المتمکنہ بمقام الرضا والتسلیم. ایک مقام رضا اور تسلیم میں رہنے والے انسان، نفس تو ہر حال میں مجھے تکلیف بھی دیا تو الحمدللہ، خوشی بھی دیا تو الحمدللہ، ہر حال میں تو ریلیکس زندگی کاٹا ہے اور اللہ کی تمانیت میں، اللہ کی توحید میں کاٹا ہے، تو ایسوں کو اللہ پاک کہے گا اے اطمینان نفس ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی طرف چل. وسعدی علی الطریق الذی حبیبت، رب کی طرف چل راضیتن، اس حال میں چل کہ خوشیاں منا. متصفا بالرضا کما كنت راضیہ بالقضاء فی النشأۃ الاولی، جیسے تو دنیا میں تکلیف میں راضی رہتا، آج تجھے خوشیاں دے رہا ہوں، اس خوشیوں میں راضی ہو کر چل، راضی ہو کر چل. مرضیتن،
مقبول ہو کر چل، مکرم ہو کر چل. تیری عزت کے لیے آج تو مطلب دنیا کے پھول برسانے والوں کو دیکھ کر کے افیکٹڈ نہیں ہوا تھا نا، اس سے زیادہ ہم فرشتوں کے ذریعے سے پھول برسائیں گے تیری عزت کے لیے. یہ مرضیہ اس کو، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، راضی بھی رہنا جیسے تو دنیا میں راضی، اور سن تیری عزت کے لیے ہم فرشتوں کو تعینات کر دیں گے. مرضیہ. اور اس کے بعد فادخلی فی زمرۃ عبادی، میرے مخلص بندوں اور سچے بندوں کی زمرے میں داخل ہو جائے، سچے بندوں کے زمرے میں داخل ہو جائے. وادخلی جنتی، اور میری وحدت کی جنت میں، واہ واہ، اور میری لاہوتی خلوت میں آرام پر فرمانے کے لیے چل، اس میں آ جائے، میری جنت رضا میں آ جائے، میری جنت وحدت میں آ جائے. آیت ختم ہو گئی. غوث کی دعا سنی. جعلنا اللہ ممن خُوطِبَ بهذا الخطاب المستطاب. دل میں یہی تڑپ آ رہی ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو ان خطاب سے اللہ نے نوازا، ان خطاب سے اللہ نے نوازا ہے. انہ هو الملہم للثواب، اس لیے کہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ عطا. وعنده حسن المآب، اور اسی بارگاہ میں اچھا خاتمہ ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مولا اس دعا کے صدقۃ الفیل میں ہم سب کی درس